السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، یہ بات آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ دعا جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے دعاؤں کا ایسا ذخیرہ عطا فرمایا ہے جو اس امت مسلمہ کے لیے ایک بیش بہا دولت کہی جا سکتی ہے۔ اللہ سے مانگنا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا، اپنی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کرنا، یہ وہ چیز ہے جسے خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا، اور دنیا میں تشریف لانے والے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی سکھایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس وقت میرے پیش نظر وہی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان مبارک سے نکلوایا اور پھر ان کو قرآن مجید میں نقل کر دیا تاکہ مسلمان اسے پڑھیں اور ان دعاؤں کو اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کریں۔ ایک دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ان سے اور حضرت حوا علیہ السلام سے خطا ہو گئی۔ وہ خطا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق وہ روتے رہے، دنیا میں پھینک دیے گئے، اور اتنا رویا کہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ آنکھوں سے سیلاب نکلا، اور آخر میں جس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی وہ قرآن مجید میں نقل کیا گیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس آیت شریفہ کو، بلکہ اس دعا کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر توبہ قبول فرمائی۔ اب ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ دعا بطور تحفے کے مل گئی کہ تم سے اگر کوئی خطا اور غلطی ہو جاتی ہے تو اس دعا کو پڑھو، تمہاری ضرور خطا معاف ہو جائے گی۔ ایک اور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کی زندگی کی حیرت ناک بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں 950 سال زندہ رہے اور 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی،
اور تمام تفسیروں میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام چلتے تھے اور اپنی قوم کو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ لوگوں اللہ کی طرف دوڑو، میرے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو۔ لیکن قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے، لوگ سمجھتے کہ نوح علیہ السلام مر گئے اور وہ چلے جاتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے اترتے اور اللہ کے حکم سے جو ان کے ہاتھ بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو نوح علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ سلسلہ برسوں چلا 950 سال نا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں تنگ آ کے جو دعا کی، قرآن مجید نے اس دعا کو نقل کیا، ربی انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں مغلوب ہو گیا، میں مجبور ہو گیا، میری مدد کر۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب اور مجبور، میری مدد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ چھوٹی سی دعا نکلی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نوح، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، اب ہمارا عذاب اترے گا، طوفان آئے گا، ایسا طوفان آئے گا کہ یہ آسمان و زمین نے کبھی ایسا طوفان نہ دیکھا ہوگا اور قیامت تک ایسا طوفان نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین سے بھی پانی ابلتا گیا، اتنا بڑا طوفان کہ اس میں بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چند جانوروں کو چند ایمان والوں کو لے کر پھرتی رہی، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو طوفان رکا، زمین کا پانی زمین میں جذب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ آپ کو بھی زندگی میں کبھی پریشانی ہو، مجبوری ہے، آپ کو کوئی دشمن ستا رہا ہے، تو اسے نوٹ کر کے رکھو، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، رب انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں مجبور و مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ آسمان سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اترے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ان دعاؤں میں بڑا اثر ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلتی۔ پھر آگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی تو بہت سی دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں نقل فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد کی تمنا جاگی تو دعا فرمائی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد صالح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی فرشتوں کے ذریعے سے کہ آپ کے لیے اولاد ہوگی، آپ اپنے بیٹے کو بھی دیکھیں گے، پوترے کو بھی دیکھیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی دیکھا، پوترے کو بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس درجے دعا قبول کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا بھی نقل کی کہ صرف بچے ہو جانا بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ بچوں کا نیک ہونا بھی تو ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پہلے تو یوں کہا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ شکر کیا، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اگر بچے نیک نہیں بنے تو پھر ایسے بچوں کو لے کے میں کیا کروں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نقل کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق دے دیا کہ اس دعا کو مانگا کرو اپنے نمازوں کے بعد، تاکہ تمہاری اولاد نیک ہو سکے، نماز کو قائم کرنے والی بن سکے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد ایک دعا اور بھی کی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ساری دنیا کے مومنوں کی مغفرت فرما اس دن جب کہ تو قیامت قائم کرے گا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ مسلمان صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، اپنے لیے بھی کرے، اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کبھی آپ سوچو، ہم تو یہ عرض کریں گے کہ ہر فرض نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اللہ نے ماں باپ کو دعا کیسے کرنا چاہیے قرآن مجید میں دعا سکھا دی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے اس وقت انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا تھا جب میں اپنے پیشاب پاخانے کو تک سمجھنے سے قاصر تھا، اور میں راتوں کو رویا کرتا تھا، وہ جگا کرتے تھے، میری پرورش کرتے تھے۔ اے اللہ اس وقت جیسے انہوں نے رحم و کرم و شفقت فرمایا تھا میرے ماں باپ پر تو بھی فرما۔ 5 وقت فرض نماز کے بعد یہ چھوٹی سی دعا اگر مسلمان مانگتا ہے تو ماں باپ کا جو حق اس کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ اسے ادا فرما دے۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا، تمام مسلمانوں کے دعا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ آگے ضرور میں چند باتیں اور عرض کروں۔ قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورہ انبیاء نام کی، جس میں انبیاء کرام علیہم السلام ہی کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ ایک پیغمبر ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ حضرات نے ان کا نام صبر کے حوالے سے سنا ہوگا۔ صبر ایوب تو دنیا میں مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اولاد بھی دیے تھے، بیوی بھی، بچے بھی دیے تھے، مال و دولت سے بھی نوازا تھا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ اور آزمائش جو ہوتی ہے اللہ کی، اللہ اپنے خاص بندوں کو بڑی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے خاص اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ان کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اتنا ستایا گیا ہوں کہ کسی اور نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں مبتلا کیا کہ بیمار ہو گئے۔ ان کو کوئی جلدی بیماری آئی، چمڑے کی بیماری آئی، جسم ان کا سڑ گیا، کیڑے آ گئے، بچے پورے ان کے مر گئے، ساری دولت چھن گئی، خراب ہو گئی، سب اپنے پرائے سب الگ ہو گئے، ایک تنہا بیوی تھی جو ان کی خدمت میں لگی ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام چاہتے تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے تھے، لیکن بہت زمانے تک حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ پر ایمان لانے والے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تکلیف ہے اس عافیت سے بہت اچھی لگتی ہے جو پہلے تھی۔ کہا کیسے؟ وہ کیسے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ میری طرف توجہ فرماتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایوب تمہارا کیا حال ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کی لذت اتنی ہے کہ میں ساری بیماری کی تکلیف کو بھول جاتا ہوں۔ اللہ مجھ سے پوچھیں، مجھے بہتر ہے کہ میں اس بیماری سے باہر آ جاؤں، لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ ایک وقت شاید آیا
اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اسی قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس دعا کے الفاظ کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے۔ آپ کو کوئی بیماری، کوئی تکلیف آتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھا کرو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، میری اس پریشانی کو تو ہی دور کر سکتا ہے، آپ کے علاوہ کوئی میری پریشانی کو نہیں دور کر سکتا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا، ان کو نجات دے دی اور جو تکلیف تھی اس کو بھی دور کر دیا۔ تاریخ میں لکھتے ہیں، تفسیروں میں موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو خدمت کرتی تھی وہ کہیں گئی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں تاریخ میں ہے کہ ایک کونے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تھا۔ ان کی بیوی آئی تو دیکھا کہ جس کونے میں وہ ڈال دیے گئے تو وہاں موجود نہیں ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں پایا تو بیوی پریشان ہوئی، ان کو خیال آیا کہ شاید کوئی جانور آ کے اٹھا کے منہ میں اٹھا کے لے گیا ہو۔ ادھر ادھر تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک جگہ اللہ کے حضور سجدے میں ہیں اور بالکل بھلے چنگے خوبصورت صحت مند تندرست توانا بن چکے ہیں۔ بیوی پہچان نہیں پائی یہ کون ہے، کہا میں تمہارا شوہر ایوب ہوں، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، مجھے تندرست بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی حضرت ایوب علیہ السلام۔ تفسیروں میں ہے کہ جس میں آپ اناج بھر بھر کے رکھتے ہیں، گاؤں میں جو اناج بھرنے کے بڑے بڑے پیپے ہوتے ہیں، ایسے اناج کے بڑے بڑے ڈرموں میں انہوں نے سونے کے تتلیوں کو بھر بھر کے رکھا۔ اتنی دولت اللہ تبارک و تعالی نے مرحمت فرمائی۔ اگر کوئی بیماری، کوئی تکلیف آتی ہے تو بجائے جزا اور فضا کرنے کے یا اللہ سے شکایت کرنے کے تھوڑا سا صبر کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے دعا کو مانگو، صحت بھی ملے گی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی رزق میں بھی وسعت عطا فرمائیں گے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ چھوٹی سی دعا ان کی زبان مبارک سے نکلی، اللہ تبارک و تعالی نے تندرستی بھی دے دی، مال و دولت بھی عطا فرمایا۔ پھر آگے تذکرہ ہے وَذَنُّونِ، ذنون کہتے ہیں مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام کا، کہ حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ 1,00,000 کی تعداد میں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھاتے رہے اپنی قوم کو، لیکن قوم نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ قوم ایمان نہیں لا رہی ہے، آپ ان پہ عذاب بھیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہم آپ کی دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرما دیا کہ کل صبح تک عذاب آ جائے، اور رات کو اللہ کی اجازت کے بغیر یا اللہ سے پوچھے بغیر یا اللہ کے اشارے کے بغیر گاؤں چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام گاؤں چھوڑ کے باہر گئے، ادھر پوری قوم اللہ کی طرف متوجہ ہو، سمجھ گئے ان کو اللہ نے توفیق دے دی، اللہ ہی توفیق دیتے ہیں۔ پوری قوم اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر رونے لگی، یا اللہ تیرا پیغمبر تھا چلا گیا، آپ کس کے ہاتھ پر ایمان لائے؟ پوری قوم متوجہ ہوگی اللہ کی طرف۔ اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ آدمی کے اوپر توبہ کی قبولیت کا ایک آخری وقت ہوتا ہے، جبکہ آدمی کو سکرات کا عالم ہوتا ہے، اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ غرغرے کا عالم نہ آ جائے۔ تو ابھی تو موقع تھا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہونے کا، تو اللہ تعالی نے توبہ قبول کر لی۔
ایمان کی توفیق ہوگی 1,00,000 افراد۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ قوم پہ اب عذاب آئے گا، تب آئے گا، اب آئے گا، تب آئے گا، عذاب آیا نہیں۔ تو یہ چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں ڈولنے لگی طوفان میں۔ تو پوچھا بھئی کسی ایک شخص کی وجہ سے ہم سب ڈوبنے والے ہیں؟ تو ساری کشتی والوں کا نام لکھ کے قرعہ ڈالا گیا، 3 مرتبہ قرعہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام کہا یہ شخص ہے جو اپنے یہ غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ پانی میں ڈال۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کے پانی میں ڈال، اور جیسے ہی پانی میں ڈالا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، اور بعض روایتوں میں دوسری بھی تعداد ہے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی، قرآن پاک نے اس کو نقل فرمایا۔ بہت سیدھی سادی لیکن ایک دم بھاری دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی معبود ہے۔ سبحانک تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں نادانوں اور ظالموں میں سے ہوں، مجھے معاف کرنا۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام پڑھتے رہے یہاں تک کہ 40 دن کے بعد اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کے باہر نکال دے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے ان کو منہ سے باہر نکال دیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، نرم ہو چکے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک درخت اگایا، سایہ کیا، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی۔ پھر اس کے بعد کھا گئے۔ اس آیت شریفہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو یہ دعا مانگنے کی وجہ سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح قیامت تک آنے والے مومنوں کو ہم اس دعا کے ذریعے سے نجات دیں۔ یہ دعا ہی ایسی ہے کہ مسلمان اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی ہے، عام مومنوں اور مسلمانوں کو بھی نجات دی۔ چنانچہ ہمارے ہاں سبیل الرشاد میں بچپن سے ہم نے دیکھا، ہمارے ہاں یہ معمول تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی بیمار ہے، کوئی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی پریشان ہے، تو اس کی چٹھی آتی، گزارش آتی دعا کے لیے، تو 40 پر 1 مرتبہ دعائے یونسی کہتے ہیں اس کو، ایک پڑھا کرتے، اور اس سے پہلے اس کے بعد میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کرتے، اور 2-4 دنوں میں اطلاع آ جاتی تھی کہ اللہ نے صحت دے دی، اللہ نے پریشانی دور کر دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور ہدیہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے اپنے تجربے میں رکھیں، بجائے اس کے کہ اس طرف اس دروازے پر اس دروازے پر ٹامک ٹوئیں ماریں اور اپنا ماتھا ٹیکیں۔ ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان فرمایا۔ آپ کو کوئی پریشانی آئی، بھئی پریشانی تو آئے گی ضرور، اس لیے کہ دنیا ہے، دنیا میں پریشانی آئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، یہ تو پکی بات ہے۔ یہ جنت تو نہیں ہے، بیماری آئے گی، پریشانی آئے گی، تو آپ وضو کیجئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، اور اس کے بعد 40 پر 1 مرتبہ اس دعائے یونسی کو پڑھیے، اور پھر آپ اپنا جو پریشانی ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر کے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی دعا ضرور فرما دے۔ یہ گویا حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس میں نقل فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، میں بے اولاد ہوں، مجھے اکیلا مت چھوڑ،
میرے لیے اولاد نصیب فرما تاکہ میرے بعد وارث بن سکیں۔ سب سے بہتر وارث تو اے اللہ آپ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیک بچہ بھی ہو جو میرا وارث بن سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا جو کی تھی اس کو سورہ مریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عجیب انداز سے بیان کیا۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چپکے سے دعا مانگی۔ یہ اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں، ندان خفیہ میں اتنا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا کہ دل کو چھو لینے والا انداز ہے۔ کیا موقع تھا، رات کو تہجد کی نماز میں اٹھے اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی ایک خاص عبادت کی جگہ تھی بیت المقدس میں، وہاں گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی۔ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی۔ اب اگر اولاد کی دعا کروں گا تو لوگ ہنسیں گے۔ بوڑھے میاں کو پتہ نہیں کیا شوق چلا کہ اب اس عمر میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے چپکے سے مانگا، اے اللہ مجھے اولاد نصیب فرما جو میرے وارث بن سکے، میرے علوم نبوت کا وارث بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی دعا کو قبول فرمایا۔ تہجد کے وقت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں کبھی اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ کبھی اللہ اس کو رد نہیں فرماتے۔ کبھی آپ کو پریشانی، اللہ نہ کرے آپ کو پریشانی پیش آئے تو اذان فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ یہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو شوق بڑھا، میری دعا قبول ہوگی، سچ مچ قبول ہوگی؟ کیوں یقین نہیں؟ آپ تو پیغمبر ہیں ہمارے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یقین تو ہے، لیکن بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، کچھ تو اشارہ ملے، کوئی مجھے علامت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن تمہارا بات کرنے کا روزہ ہے، بات بند ہوگی، بات کرنا۔ کوئی آدمی بات کرنے آتا تھا تو اشارے سے بات کرتے تھے، 3 دن تک کا روزہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصلحنا لہ زوجہ، ہم نے ان کی بانجھ بیوی کو تندرست کر دیا، ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، جلیل القدر پیغمبر عطا کیے گئے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے کئی جگہ فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مانگی ہوئی کچھ دعائیں ہیں جن کا قرآن مجید میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ ان دعاؤں کو ضرور اپنے تجربے میں لائیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں 3 چیزیں آپ کو دیتا ہوں، غور سے اسے سن کے اپنے پلے باندھ کے جاؤ، اپنے بیوی، اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو سناؤ۔ یہ 3 چیزیں اچھی طرح ذہن میں یاد رکھو، ہماری زندگی انہی 3 چیزوں کے اطراف گھومتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، چھوٹی نعمت بڑی نعمت، مثلا آپ بیٹھے ہیں، اچانک کوئی شخص آیا اور آپ کی خدمت میں چائے پیش کر دیا، چائے پی، یا کوئی مٹھائی کا ڈبہ لا کے پیش کیا، آپ کی خواہش ہوئی، آپ مٹھائی کھا رہے ہیں، اچانک چائے کی پیالی آ گئی، مٹھائی آ گئی، کھانے سے پہلے پینے سے پہلے الحمدللہ، کوئی نعمت ملی تو اپنی زبان سے یوں کہو الحمدللہ۔ 2 معنی ہیں الحمدللہ۔ ایک معنی یہ ہے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ شکر ہے تیرے لیے کہ تو نے یہ چیز فراہم کر، اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ اگر نہیں چاہے تو سارے ذرائع ہونے کے باوجود آدمی ایک پیالی چائے کے لیے تڑپتا ہے، پیسہ ہے، لتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے، آیا بھی ہوگا آپ کو، کہ ایک گلاس پانی کے لیے آدمی تڑپتا ہے۔ ہمارے لیے زندگی میں تجربے ایسے بہت ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی نعمت، چھوٹی بڑی نعمت آتی ہے سامنے
تو اپنی زبان سے ایک جملہ کہہ لیجیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرے لیے تعریف۔ ایک چیز یاد رہے گی آپ کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی پریشانی پیش آئی، کوئی تکلیف آئی، چلتے چلتے آپ کو اللہ نہ کرے ٹھوکر لگ گئی، ہلکی سے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی، یا آپ بیٹھے تھے اچانک چراغ گل ہو گیا، بجلی چلی گئی۔ ابھی بجلی تو ہے ہی آنکھ مچوری کھیلنے والی، تو اچانک اندھیرا ہو گیا، فوراً آپ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جملہ اپنی زبان سے کہیے۔ یہ مصیبت کے وقت میں پڑھنے کا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی مر گئے تو ہی انا للہ پڑھنا، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ تھا، رات کا موقع تھا، چراغ بجھ گیا، اللہ کے نبی نے انا للہ پڑھی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ انا للہ پڑھنے کا کیا موقع ہے؟ کہا کہ ہر چھوٹی بڑی مصیبت پر انا للہ پڑھنا چاہیے۔ یہ سمجھنا کہ کسی کے مرنے ہی پہ انا للہ پڑھنا یہ کوتاہ فہمی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی بڑی، یہ بڑی سے بڑی مصیبت اللہ نہ کرے کبھی پیش آتی ہے تو فوراً اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا للہ کا جو جملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص میری امت کے لیے عطا فرمایا ہے، ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کھو گئے، برسوں جدا تھے، انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے لیے۔ یہ کہتے کہتے روتے روتے آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ اس وقت ان کی زبان سے انا للہ نہیں نکلا، اس لیے کہ نہیں دیا گیا تھا۔ یا اسفا علی یوسف قرآن مجید میں انا للہ کا جو جملہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، بہت بھاری جملہ ہے۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پہ عطا فرمایا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی مصیبت، آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ سے لقمہ اچانک نکل کے نیچے گر گیا، پہلے تو انا للہ پڑھو، اس کے بعد اٹھا کے کھاؤ۔ ارے کیوں لقمہ گر گیا، نیچے کیوں گر گیا؟ ہر چھوٹی بڑی مصیبت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دو چیزیں ہو گئی، ہر نعمت پر الحمدللہ، کوئی مصیبت پیش آئے تو انا للہ، عادت بنا لو اسے۔ اور تیسری بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرنے کے اعمال میں کسی قسم کی نافرمانی ہو گئی، یا زبان سے کوئی گالی نکل گئی، زبان سے کوئی برا جملہ نکل گیا، یا خامخواہ کسی کو بات کہہ دی، کسی کے اوپر ہاتھ چلا دیا، ایسے موقع پر فوری طور پر استغفر اللہ کا لفظ کہہ لیں۔ یہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ اپنے اللہ کو یاد کر کے فوراً استغفر اللہ کہہ لیتا ہے تو ایک تو اس کی وہ غلطی معاف ہوتی ہے، دوسرا اس کا درجہ بڑھتا ہے، تیسرا اللہ کی ایک رحمت ملتی ہے۔ یہ غلطی کیا ہوگی؟ تین نعمتیں مل گئی۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اپنی زبان سے استغفر اللہ کا لفظ کہہ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نعمت ہم کو عطا کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کفار و مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمارے اوپر سے آسمان کا ٹکڑا گرا دو، ہمارے اوپر عذاب اتار دو، ہم نہیں مان لانے، ہم نہیں مانتے کہ آپ سچے رسول ہیں، ہمارے اوپر عذاب اتار دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کا عذاب مانگ رہی ہے، میں اگر کہہ دوں اللہ عذاب اتار دے تو اتر جائے گا ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتاری، اس آیت کو اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اس روئے زمین پر رہیں گے آپ کی برکت سے ان پہ عذاب نہیں آئے گا، آپ رہیں گے، آپ کی رحمت و برکت ہے،
کہ اس امت پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا، خواہ کتنا بھی آپ کے ساتھ شرارت کر لیں، آپ کی رحمت کی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں آئے۔ اب اللہ حضور نے فرمایا یا اللہ اگر میں انتقال ہو کے تیرے پاس پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ حضور کو تو جانا ہی ہے نا، رخصت ہونا ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اس امت کے اوپر اس وقت تک بھی عذاب نہیں اترے گا جب تک کہ یہ استغفر اللہ کہتی رہے، اپنی زبان سے استغفر اللہ کی عادت ڈالو۔ اگر کوئی غلطی، کوئی پریشانی، کوئی اپنے زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا، گالی نکل گئی، کوئی برا کام ہو گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ استغفر اللہ، اللہ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے میری طرف توجہ کر لی، اور جب میرا بندہ میری طرف کو توجہ ہو گیا تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے عذاب اتار۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے تشریف لے گئے میدان میں، اے اللہ بارش اتار دے، کئی دن سے بارش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک آدمی اس مجمع میں ہے جو بہت نافرمان ہے، ہم اس کی وجہ سے بارش نہیں نازل کر رہے، اسے باہر بھگاؤ پھر ہم بارش اتاریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا تو اعلان کر دیا بھئی ایک آدمی ہے جو ہمارے اس مجمع میں ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اس کو باہر چلے جانا چاہیے، وہ فلاں گناہ کا مرتکب ہے، فلاں گناہ کا تھا وہ شخص اس میں۔ اب اٹھ کے باہر جاتا تو ساری قوم دیکھے گی نا فلاں آدمی، ہاں اس کی وجہ سے بارش رکی، یہ تو بہت بڑی شیم ہو جائے گی، شیم کی بات ہو جائے گی۔ تو وہ پریشان ہوا، اب جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ آدمی ہے، اور نہیں جاؤں گا میں یہیں رہوں گا تو بارش نہیں اترے گی۔ اب اس بندے نے خدا کی طرف توجہ کی، کہا یا اللہ میرا تیرا معاملہ ہے، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا، جو غلطی جو برائی آپ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو کہی ہے اس میں مبتلا ہوں، مجھے معاف کر دے یا اللہ، مجھے اتنے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کر، میں ایک طرح مجبور اور ناتواں بندہ ہوں، اتنے انسانوں کے سامنے مجھے شرمندہ مت کر، مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی بندہ متوجہ ہوا چھل 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 بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ کوئی اٹھ کے نہیں گیا پھر بارش کیوں ہو گئی؟ کوئی اٹھ کے تو نہیں گیا، بارش کیسے ہو گئی؟ کہا موسیٰ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو گیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یا اللہ بتا دے وہ کون ہے، کون ہے وہ، کون ہے وہ جو تیری طرف متوجہ ہو گیا، کون ہے بتا دے۔ کہا موسیٰ اتنے دنوں سے چھپا کے رکھا، اب تمہیں بتا کے کیا کروں گا جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہمارا معاملہ ہے۔ تین چیزیں یاد رکھو، کوئی نعمت ملی تو الحمدللہ، کوئی مصیبت آئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چھوٹی موٹی کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو فوراً استغفر اللہ کے الفاظ کہہ لیں۔ یہی آج کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور بندے بنائے، اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی مدد اور نصرت و اعانت کی وجہ سے جامع العلوم آج اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے جہاں آج ببانگ دہل یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورے چار دانگ عالم میں شہرت عطا فرما دی ہے۔ دور دور سے لوگ جامع العلوم کے لیے دعائیں بھیجتے ہیں، جامع العلوم کی خیریت پوچھتے ہیں، اور جامع العلوم ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے کہ جس کے لیے دعائیں نیم شبی کرنے والے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع مسجد کے اندر تعلیم کا ایک ایسا نظام قائم فرما دیا ہے جو مسجد نبوی کے طرز پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دنیا بھی سکھایا، دین بھی سکھایا، قرآن کی بھی تعلیم دی، درس حدیث بھی دیا، اپنی زبان مبارک سے زندگی گزارنے کے طریقے بھی دیے۔ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جامع العلوم میں بھی عصری تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو، قرآن کی بھی، حدیث کی بھی۔ یہاں بچے 40 دعائیں بھی سیکھتے ہیں، حدیثیں بھی سیکھتے ہیں،
اس طرح ایک نظام تعلیم قائم ہے جس کی جو بھی دیکھتا ہے تعریف و توصیف کیے بغیر نہیں رہتا۔ ان سب کا صحرا آپ حضرات کے سروں پر ہے کہ آپ کے وہ 5-10 روپئے جو آپ نے 1986 میں ڈالنا شروع کیا تھا آج کروڑوں کی املاک بن چکی ہے، اور قوم کے لیے جامع علوم بنی کپا کی شکل میں ایک ایسی شکل ابھر کے آئی ہے کہ جسے آئندہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف رجوع کریں گے، اور جامع علوم ایک نہ ایک دن ضرور یونیورسٹی کی شکل اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، عالم اسلام کے لیے امن کے خیر کے فیصلے فرمائے، ہماری اولاد و آفات کو اسلام سے اور قرآن سے وابستہ فرمائے، دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے نجات کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔